الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى آخر الآية صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمارے اور آپ سب کے لیے آج سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ہمیں اور آپ کو تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا. نہ معلوم کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید کے ختم کی یہ سعادت حاصل نہیں ہو پائی. سب سے پہلے ہم اور آپ کو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک اہم اور عظیم سنت ادا کرنے کی ہمیں سعادت بخشی. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہمارے علم میں رہنا چاہیے کہ ایک دوسری اہم سنت باقی ہے. وہ یہ ہے کہ تراویح اخیر رمضان تک پورے مہینے پڑھنا یہ سنت ہے. 20 رکعت تراویح پورے رمضان میں پڑھنا ایک مستقل الگ سنت. تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ الگ سنت ہے جس سے آج الحمدللہ ہم لوگ فارغ ہو گئے. اب ایک ہی سنت ہمارے ذمہ رہ گئی جس کو ہم سب کو ادا کرنا ہے. آپ رات کہہ دی انشاءاللہ. دوسری بات، ختم قرآن کی یہ سعادت اتنی عظیم سعادت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تراویح پڑھتے تھے اور تراویح میں قرآن مجید ختم کیا کرتے. یہ آپ نے دور کیا ایک طرح سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو رمضان میں قرآن سناتے اور جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں قرآن سناتے. تو یہاں دو طرف سے تو نہیں ہو سکا، مگر ایک طرف سے ضرور ہوا کہ امام صاحب نے آپ لوگوں کو قرآن سنایا اور آپ حضرات نے قرآن سنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ادا ہوئی. یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی کی بات. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرات نے تراویح کی نماز ادا کی. تراویح کی نماز یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی نہیں فرمائی. اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا اہتمام نہیں کیا جائے. یاد رکھیے قیام اللیل ایک مستقل بڑی عبادت ہے. یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، بڑا قیمتی، بڑا خوش کن، بڑی لذت آمیز اور بڑا سرور جس میں حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا، جس کو عربی زبان میں اصطلاح میں قیام اللیل کہتے ہیں. ہم لوگ تو اس کے مزے کو بھول ہی گئے، جانتے ہی نہیں کہ رات کے قیام کا کیا مزہ. رات کے قیام کا مزہ یہ ہے کہ وہ جو مغفور ہیں، جو معصوم ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ وہ اتنی جد و جہد کر رہے ہیں
عبادت میں اور رات کے قیام میں کہ پیروں میں ورم آ جا رہا، پھول جا رہا پیر کڑے کڑے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بھی کہ آپ کو تو اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر آپ اتنی عبادت میں اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ راتوں کے قیام سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ سے نسبت حاصل اور تعلق مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ جو لوگ راتوں کا قیام نہ کریں ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ حد نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ صبح صادق اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھنے مانگ پال کے ملانے بغیر کوئی اللہ کا ولی بن جائے اور اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کون نہیں جانتے کہ کائنات ارضی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، اللہ کے سب سے مقرب ہیں، جن کو اللہ نے دنیا میں اپنے دربار میں بلا کر معراج عطا فرمائی، جن کے لیے کائنات سجایا گیا، زمین اور آسمان بنائی گئی، سارا نظام کائنات بھی جن کے لیے وجود عطا کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ ایک پوری سورت نازل کی گئی، سورہ مزمل، اور کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوئیے تھوڑی دیر سے عبادت کیجئے، کھڑے ہو کر قیام اللیل کی، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات عبادت کیجئے، آدھی رات، یا آدھی رات سے 2/3 رات ہو جائے، کم ہو جائے۔ پھر بعد میں اسے کم کیا گیا کہ 2/3 رات عبادت کر رہے ہیں، صرف 1/3 میں سارا کام ہے، یا آدھی رات عبادت کر رہے ہیں، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ جتنی سہولت اور آسانی ہے امت کے لیے اتنی عبادت کریں۔ پوری سورت کسی موضوع پر کہ رات کو قیام کرنا چاہیے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قیام اللیل کی ایک شکل ہے تراویح۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے سال بھر تہجد عطا کیا، 8 رکعت تہجد پڑھی، رمضان میں بھی ہمارا پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کا قرب اور زیادہ ہونا ہے، اس لیے اللہ نے 20 رکعت تراویح کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا کہ قیام اللیل میں اور اضافہ ہو جائے، قیام اللیل میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس 8 سے کام نہیں چلے گا، 20 رکعت اور بڑھا دیجیے، اور یہ 20 رکعت شان کے ساتھ بڑھائیے کہ قرآن کی تلاوت اس میں ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت اس میں ہونی چاہیے کہ پورا قرآن پڑھ لیجیے۔ کیوں؟ قرآن ہی کیوں پڑھنے کے لیے کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ رکوع لمبا ہو جائے، سجدہ لمبا کر دیا جائے اور قعدہ لمبا ہو جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کہا نہیں، قرآت لمبی کی جائے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ سمجھ لیجئے میرے بھائیو اس نقطے کو کہ قرآن مجید کو بھی رمضان سے خاص بنا سبب، اس لیے اس لیے قرآن اتارا گیا، اس لیے رمضان میں آپ جبرائیل کے ساتھ دور کیا کرتے ہیں، اس لیے رمضان میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ مجھے کہنے دیجئے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر رمضان ہے، عبادت تو آپ کو ساری کرنی ہے، نماز بھی پڑھنا، نفل بھی پڑھنا، استغفار بھی کرنا ہے، درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور سارے کام کرنے، صدقہ بھی کرنا، خیرات بھی کرنا، زکات بھی دینا، فطرہ بھی دینا، دعائیں بھی کرنی۔ لیکن اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ کوئی پوچھے کہ رمضان میں کون عبادت سب سے زیادہ کریں، آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ رمضان میں کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت۔ یہ اسی طرح ہے، سمجھنے کی چیز ہے، جس طرح اگر ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا معتمر اگر جاتا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اسے مکہ مکرمہ میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے؟ اسے طواف بھی کرنا ہے، اسے عمرہ بھی کرنا ہے، اسے تلاوت بھی کرنی ہے، اسے کعبے کو دیکھنا بھی ہے، اسے استغفار اور دعا اور مناجات بھی کرنی ہے، وہ سب کچھ کرنا ہے۔
لیکن اگر سوال کرے کہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس کا جواب ہے کہ اسے سب سے زیادہ طواف کرنا چاہیے، اس لیے کہ طواف دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا، تلاوت دوسری جگہ ہو سکتی ہے۔ اسے رمضان میں سب سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ طالب علم رہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان کو قرآن سے سب سے زیادہ مناسبت حاصل، اسی لیے قرآن کو ہمارے اکابر پڑھا کرتے تھے زیادہ۔ آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے ایک روز میں ایک قرآن پڑھ لیتے، ایک دن کے اندر ایک قرآن ایک دن میں ایک رات میں پڑھ لیا کرتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ اس مجمع میں آج بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایک دن میں ایک قرآن، یہی تو بڑا بھاری ہے میرے اوپر، آپ کہیں ایک دن میں 2 قرآن؟ جی ہاں، ایک دن میں 2 قرآن۔ ہم لوگ خود ایک نشست میں 7-8 گھنٹے میں 10 گھنٹے میں 9 گھنٹے میں قرآن پورا پڑھ لیتے۔ آپ پڑھ کر تو دیکھیے، آپ نے پڑھا نہیں، اعتراض پہلے کر دیا، ذہن میں سجا لیا کیسے ہو جائے۔ 7-8 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھا چلا جاتا ہے، 10 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک رمضان میں خود اسی پر کوئی دوسرا کام نہیں کہا، میں بیٹھ کے پورا رمضان میں نے خود اس کی مشق کی، کس طرح فجر کی نماز کے بعد جب تک قرآن مکمل نہیں ہوا اس نشست سے نہیں اٹھا، ایک دن میں ایک نشست میں پورے رمضان میں نے خود قرآن مکمل کیا، الحمدللہ۔ تو یہ میں بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں، ایک ممکن چیز ہے، ایک ممکن چیز ہے، تو قرآن کو اس ماہ سے خاص مناسبت حاصل ہے، اس لیے قرآن کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے تیسری بات یہ آپ حضرات سے عرض کی کہ قرآن ہی کو تراویح میں زیادہ کیوں پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو بہرحال آج ہم لوگوں نے عظیم سعادت حاصل۔ چوتھی بات جو میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حافظ صاحب جنہوں نے قرآن مجید آپ کو سنایا وہ بھی بڑے قیمتی، جن کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، قرآن مجید کو جن کے سینے میں محفوظ کیا، جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے قرآن کو رکھا اور سنایا اور پڑھایا آپ کو۔ آپ نہیں جانتے کہ قرآن مجید جن کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے خود وہ اللہ کے کتنے محبوب اور مقبول اور برگزیدہ بن گئے۔ ظاہر قرآن کہتا ہے کہ اللہ منتخب کرتا اپنے قرآن کے لیے، اللہ منتخب کرتا اپنی کتاب کے لیے جسے چاہتا ہے، ایک نہیں نوازتا۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظے والے، اتنا حافظہ کہ 500 سال میں اتنے بڑے حافظے کا کوئی انسان پیدا ہی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محدث فرمایا کرتے تھے فخر سے کہ اگر میرے کتب خانے کی لاکھوں کتابوں میں آگ لگ کر جل جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر انور شاہ زندہ ہیں یہ لاکھوں کتابیں دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ سب نے زبان لیا، وہ بخاری شریف کے حافظ، وہ مسلم کے حافظ، وہ ترمذی کے حافظ، وہ ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کے حافظ، وہ فقہ و فتاوی کی کتابوں کو جو پڑھ لیتے تھے ان کے حافظے کا یہ حال تھا کہ جس کو ایک بار پڑھ لیا وہ زندگی بھر نہیں بھولتے تھے، اس صفحے، اس پیج، اس لائن کے ساتھ بتا دیا کرتے، اور جس کو سرسری ایک نظر دیکھ لیا وہ 40 سال نہیں بھولتے۔ اتنا بڑا حافظہ تھا جن کا۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے 3 مرتبہ حفظ قرآن کی کوشش کی مگر وہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے اللہ جسے عطا کرنا چاہتے ہیں اسے ہی عطا کرتے ہیں، سب کو یہ توفیق نہیں مل جاتی۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی 20 پارہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 28 پارہ کر کے بھول جاتا ہے، کوئی پورا کر کے بھول جاتا ہے۔ اندازہ کیجیے یہ اللہ کا کلام ہے جو تمام سینوں میں محفوظ نہیں رہتا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا وہ سینے بھی بڑے قیمتی ہیں، وہ زبان بھی بڑے قیمتی ہیں جس زبان سے یہ قرآن آپ نے سنا۔ ظاہر ہے کہ جہاں سے آپ نے یہ قرآن سنا ہے اس حافظ قرآن کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ حافظ قرآن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور آج ختم قرآن کیا ہے، آج آپ حضرات بیٹھے ہیں کہ دعا کریں گے، ابھی دعا ہوئی ہے پھر آپ حضرات دعا کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول کروائیں گے۔ چھٹی بات جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے جا رہا۔ آج
19 رمضان ہے، 20 کی شب ہے اور کل 21 ہے، ظاہر 21 میں 20 کا روزہ ہو جائے گا کل۔ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو آپ جانتے ہیں، رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم برکت کیجیے رجب و شعبان میں ہماری عمر میں کہ ہمیں اللہ رمضان تک پہنچا دے، رمضان ہم پالیں۔ کتنی اہم بات، آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی کمر کس لیا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے، اور رمضان کے شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ رمضان کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھا ہوا رمضان کا، دست آ گئے، پریشانی ہو گئی، سر میں درد ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے رمضان سے شروع کیوں کیا؟ سرکار کی سنت کو نظر انداز کر دیا، وہ شعبان سے رکھ کر ٹریننگ اور مشق کر لیا کرتے تھے، جسم کو باور کر دیتے تھے اور جسم کو اس لائق بنا لیتے تھے کہ اب رمضان کے روزے میں کوئی تکلیف نہیں ہو۔ ہمارے ایک دوست انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہ بارہ کہتے ہیں، مجھ سے کئی سال کہہ دیا کہ اگر تو مجھے پہلے دوسرے دن مجھے سخت سر میں درد ہو جاتا، 2 سے 3 دن کے بعد میں سیٹ ہو جاتا ہوں۔ تو میں نے ایک روز کہا کہ وہ خود بڑے عالم ہیں، میں نے کہا کہ مولانا اگر معاف کیجئے تو شاید یہ آپ اگلے سال سے مجھے نہ سنائیں، آپ یہ سنائیں کہ میں شعبان کے 25 26 27 اور وہیں سے شروع کر دیتا ہوں 2-4 روز، شاید یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا عجیب نسخہ، میں نے کہا سنت میں تو سارے نسخے موجود رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے، شعبان ہی سے روزے شروع کر دیتے۔ حالانکہ شعبان کا کوئی روزہ نفل یا سنت کوئی الگ سے مستقل ثابت نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن وہ اہتمام کرتے تھے، کسی تعین کے روزے رکھنے شروع کرتے تھے، عبادت کا آغاز کر دیتے تھے تاکہ رمضان کا اہتمام ہو جائے۔ رمضان کے اہتمام میں آپ جانتے ہیں کہ شعبان سرکار دو عالم سے مستقل خطبہ دیا کرتے تھے، رمضان سے چند دنوں پہلے اس لیے خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ تیار ہو جائے۔ کتنا اہتمام کا اندازہ کیجیے، کسی چیز کے لیے نہیں ملتا کہ پہلے سے تیاری کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، شعبان میں رمضان کے استقبال کا خطبہ دیا تھا، رمضان کے استقبال کا خطبہ دیا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان کی دھمک ہے، رمضان قریب ہے، اب آپ کو روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، آپ کو ہمدردی کرنی ہے، غمگساری کرنی ہے، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، آپ کو غریبوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ رعایتیں کرنی ہے، وہ ساری تقریر شعبان میں۔ اتنا اہتمام آپ دیکھیں، رمضان آتا تھا، رمضان آنے کے بعد جو روزوں کا اہتمام ہے، تراویح کا اور قیام اللیل کا، آپ دیکھ رہے ہو، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہر روز سنتے رہتے ہیں آپ تقریروں۔ لیکن خاص طور پر آپ دیکھیے کہ صحابہ غزوات میں جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ خود بدر کا، لیکن شدید ترین گرمی ہے اور عرب کی چلچلاتی دھوپ اس زمانے کی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جو پتھریلی علاقہ پورا کیسی گرمی ہوگی اور دھوپ کی کیسی شدت ہو سکتی ہے۔ صحابہ اس میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں، حالانکہ اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، اس کے باوجود روزہ رکھے۔ صحابہ تمنا کیا کرتے تھے کاش پورا سال ہی رمضان ہو جائے تاکہ ہم روزے رکھیں۔ اب تو اس 30 دن کے لیے بھی لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ لوگوں سے بتا سکیں کہ شوگر اور ڈاکٹر کا پرچہ لے کے گھومتے ہیں ہم لوگ، یہ مجھے منع کیا۔ ارے منع کیا تو کیا ہوا؟ اکبر الہ آبادی کو بھی منع کیا گیا تھا اسی کام سے، جب حضرت تھانوی سے مرید ہوئے کہ شراب چھوڑ دو، ڈاکٹر شدید بیمار ہو گئے، شراب چھوڑ دو، ڈاکٹر نے کہا مر جاؤ گے دھیرے دھیرے چھوڑو، تھوڑا تھوڑا پی کر۔ فرمایا ارے شراب چھوڑ کر مر جائیں گے تو جنت چلے جائیں گے، اور تھوڑا تھوڑا پیتے مر جائیں گے تو جہنم چلے جائیں گے، مر جانا آسان ہے اس لیے ایک ساتھ چھوڑ دیتا۔ تو میرے بھائی یہ شوگر وگر تو ایک ہی جملہ کہہ دیجئے کہ روزہ ہمیں رکھنا ہے، ہونا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے یہ بہانے نہ بنائیں۔ اب تو بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے میں 10-20 سالوں سے تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، روزے جیسے فریضے کا بھی اب اہتمام نہیں ہو پا رہا۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ہم سب کو قوت دے اور رمضان کی اہمیت ہمارے دلوں میں بار بیٹھا ہے۔
رمضان کا جب اخیر عشرہ خاص طور پر آتا تھا تو آپ دیکھیے کہ ایک تو نہیں بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی، بے شمار حدیثیں ملیں گی کہ رمضان کے اخیر عشرے میں تو آپ اعتکاف بھی کر لیتے۔ ایک سنت رمضان کا سب سے اہم سنت ہے اعتکاف، یاد رکھیے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حیرت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد میں نہیں، چونکہ آپ کے صدر صاحب سیکریٹری صاحب بڑے مضبوط متحرک ہیں، امام صاحب کی پرجوش تقریر ہوتی ہے، ہمارے مؤذن صاحب آپ لوگوں کو تیار کرتے رہتے ہیں، یہاں کا نظام تو بڑا چوکس مستعد ہے اور مجھے یہاں سے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی مسجد میں۔ لیکن گاؤں اور دیہاتوں کی مسجدوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں مزدوری دے کر بیٹھایا جاتا ہے اعتکاف میں کھا کر۔ یہ مطلب لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ ہر گاؤں کا مسئلہ ہے، ہزاروں ہزار مساجد کا یہی مسئلہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ وہ سنت ہے، یہ وہ سنت ہے کہ جس سنت سے کبھی آپ نے تخلف نہیں فرمایا۔ یہ بات سمجھ لی، کوئی ایسی سنت نہیں جس کو سرکار نے چھوڑا نہ ہو۔ اعتکاف ہی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا اپنی زندگی، پوری زندگی ہر رمضان کے اخیر عشرے کے 10 دنوں میں آپ نے لازمی طور پر اعتکاف، بلکہ جس سال وصال ہوا علیہ السلام کا اس سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تمہارا اعتکاف بہت اہم سنت ہے۔ یہ اعتکاف کیوں کرتے تھے سمجھ لیجیے، اس بات لوگوں نے سمجھا نہیں، اس لیے اعتکاف کی طرف توجہ نہیں ہو پائی۔ اعتکاف کیوں؟ اعتکاف کی وجہ اصل یہ ہے کہ اخیر عشرے میں عبادت کو بڑھانا ہے، اور عبادت کو بڑھانے کے لیے گھر میں رہیں گے تو عبادت ہو جائے گی؟ گھر والوں کو چھوڑ دیجیے کہ بھائی 10 دن اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، اس معشوق کا تصور کر کے بیٹھا رہوں میں اللہ کی یاد میں، دنیا اور مافیا سے غافل ہو کر۔ 10 دن کے لیے تو چھٹی دے دو، بیویوں کو چھٹی دے دو، بچوں کو چھٹی کر دو، اس 10 دن میں جو ہونا ہو جائے۔ ارے 10 دن بھی تو اللہ کے لیے خاص کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بڑی وضاحت سے کہی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے لوگوں جو تم لوگ مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو گھر نہ جاؤ، گھر آنا چھوڑ دو، مسجد سے نہیں نکلنا۔ اسی نے سختی فرمائی، جنازے میں بھی شرکت نہیں کرنی، مریض کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا ہے، پوری سختی اسی لیے کی گئی۔ اگر ذرا کھول دیا جائے دروازہ تو آسان ہو جائے۔ اس کی وجہ سے دیہاتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بولنے ہی کا روزہ رکھ لیتے، بولتے بھی نہیں اعتکاف، یہ بھی غلو ہو گیا۔ ایسا میں بہت بچہ تھا جب حافظ بن کر ہی آیا تھا، اور شاید کہ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ابھی 13-14 سال 15 سال کی عمر رہی ہوگی، تو میں تراویح سنا رہا تھا ایک گاؤں میں۔ اب تراویح سناتا تھا تو وہاں اس گاؤں میں جو اعتکاف کرنے والے تھے بڑے پرانے آدمی تھے، منشی جی کہلاتے تھے، عالم تو نہیں تھے، لیکن وہ بیچارے بولتے ہی نہیں تھے، بولتے بھی نہیں تھے وہ۔ اب لمبے چوڑے لبیم شہیم آدمی، بوڑھے آدمی، عجیب و غریب میں بچہ، اور میں نے کئی لوگ دیکھا کہ منہ کر رہے ہیں، تو اتنا ڈر خوف ہوا مجھے۔ پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آدمی سے یہ روزہ میں نہیں بولتے ہیں۔ اللہ ولا قوت، ارے بھائی روزہ میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ انہیں بولنا چاہیے، تو یہ غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے لائق بولنا بھی چاہیے۔ بہرحال آج میں یہ کر رہا تھا کہ اعتکاف میں دنیا و مافیا سے غافل ہو کر اللہ کی یاد میں کمر کس کے پوری رات عبادت کرتا ہے بندہ، پورا دن تلاوت کرتا ہے، تسبیحات میں، نوافل میں، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو دن رات لگا دیتا ہے 10 دن، جو گھر میں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 20 دن جو ہو گیا ہو گیا، اب جو 10 دن بچا ہے یہ ہمیں خاص کر لینا ہے، اس لیے اعتکاف بتایا۔ ایک دوسرا اہم جو فائدہ ہے، اور آپ کو کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ کو لالچ دینا چاہتا ہوں اعتکاف کے لیے، وہ یہ سمجھ لیجئے اس بات، اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ اعتکاف اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کا پانے والا وہ شخص ہو جائے، جو اعتکاف کرتا ہے وہ شب قدر پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اعتکاف اخیر عشرے کا ہوتا ہے، اور محدثین کی جو آراء ہے اکثر وہ یہی ہے کہ اخیر عشرے کی پاک راتوں میں، کیا بعض محدثین کا خیال ہے کہ اخیر عشرے ہی میں پورا عشرہ پا لیتا، اور جب معتکف ہے تو عبادت پر رات گزارتا مسجد میں ہی ہے،
اور اگر کوئی سو کر بھی گزار دے تو آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، چونکہ اعتکاف کی حالت میں ہے تو سونا بھی عبادت میں شامل ہے، چونکہ اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے اس کو، اعتکاف والی عبادت میں چاہے وہ سو رہا ہے، اس لیے پوری رات عبادت میں گزرے گی۔ جب پوری رات عبادت میں گزرے گی، کوئی بھی رات شب قدر ہوگی نہیں اسی 10 راتوں میں، جب کوئی بھی رات شب قدر ہے تو اس کو شب قدر پانے والا ہو گیا۔ اب بتائیے جس نے شب قدر پا لیا، تقریباً 83 سال سے زائد کی عبادت کا اسے ثواب مل رہا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، 83 سال کی خالص اور پاکیزہ عبادت کا ثواب مل رہا، جبکہ انسان کی زندگی 100 سال بھی ہو جائے تو 83 سال کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اس لیے 15 سال میں 14 سال میں تو بالغ ہی ہو رہا۔ 100 سال کی عمر پانے والا پوری زندگی اگر عبادت میں گزار دے تب بھی ایک اعتکاف کے برابر اس کو ثواب نہیں مل سکتا۔ اندازہ کیجئے اتنا بڑا نسخہ کیمیا اور اتنا بڑا فائدہ اور اتنی اہم بات اگر سامنے آ جائے اور امت کا ہر فرد اعتکاف پر بیٹھ جائے تو ظاہر یہی تو کہا جا سکتا ہے ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھنا ہے کسے، منزل ہی نہیں۔ اگر منزل پر چلنے والا اور منزل پر یقین کرنے والا اور کامیابیوں کی طرف بڑھنے والا اگر کوئی یقین کرنے والا ہوگا تو اگر 100 سال کی عبادت کا ثواب ہی تو ملا، 100 سال کی عمر پانے والا 83 سال کی خالص عبادت کا ثواب ایک رات پہ ملا، اور اگر اعتکاف کر لیا تو آپ نے پا لیا۔ اندازہ کی کتنی قیمتی چیز ہے، اس لیے اعتکاف ہوا۔ میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے بات کہی کہ اعتکاف میں جنہیں بیٹھنا ہے کل ہی شام میں غروب سے پہلے انہیں بیٹھنا ہے۔ ابھی سوچنے کے ہمارے پاس 20 گھنٹے ہیں، گھر والوں سے مشورہ کرنے کے لیے 20 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہمیں مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ حضرات اعتکاف میں بیٹھ جائیے، انتظام کا جو مسئلہ ہے وہ میں اپنے صدر صاحب اور سیکریٹری صاحب سے کہہ دوں گا، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا، چاہے آپ 100 بیٹھے یا 200 بیٹھے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنا کمزور انشاءاللہ دیکھیے، 83 سال میں بھی اتنا کمزور ہے۔ اب میں کون سی حدیث لاؤں جس پر آپ کی انشاءاللہ مطابقت آئے؟ بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ چلیے بہرحال یہ بڑا اہم مسئلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کمر کس لیا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے کہ اخیر کا عشرہ، اخیر کے 10 دن صرف عبادت میں لگانے۔ تو آپ حضرات اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لیجیے انشاءاللہ۔ اور 7ویں بات جو آپ حضرات سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک دیا ہے، اس ماہ مبارک میں آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ عبادت کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک آیت کی تلاوت کر رہے 70 آیت کے برابر، ایک قرآن ختم کر رہے 70 قرآن کے برابر، 1 روپے خرچ کر رہے 70 روپے کے برابر۔ اسی لیے تو لوگ زکات اس وقت نکالتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات رمضان ہی میں نکالا جاتا ہے، ایسا نہیں۔ جس کو دسمبر سے حساب کرنا ہے، جسے مارچ اپریل سے حساب کرنا ہے، جو جب سے چاہے سال جب پورا ہوگا تب نکالنا ہے، رمضان ہی سے ضروری نہیں، سال جب پورا ہوگا مال پر تب زکات۔ لیکن لوگ اپنا حساب رمضان سے کر لیتے اسی لیے نا تاکہ 70 گنا ملے، نکالنا تو کسی اور مہینے میں، لیکن سب لوگ اپنا حساب رمضان ہی سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں 70 گنا ثواب مل جائے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں ہر آدمی کو اپنی زکات کا پورا حساب نکال کر ضرور زکات نکالنی چاہیے۔ صدقۃ الفطر ہے، یہ واجب ہے، ضرور نکالنا چاہیے، خیرات ضرور کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کر سکیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو اس میں لگانا چاہیے۔ ایک چیز اور کہیں، خاص طور پر ایک مسئلہ آتا ہے دعا کا۔ بہت سے لوگوں کو دعا سے دلچسپی نہیں ہو پاتی، وجہ کیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رٹی ہوئی 2-3 دعا کیا اور ہاتھ بند کر لیا، لگتا ہے اس کو کوئی ضرورت۔ دعا کا مزاج بنانا چاہیے، دعا کا مزاج بنائیے، اس لیے کہ آپ نے سمجھا دعا کسی مانگنے ہی کا نام نہیں، دعا در حقیقت عبادت ہے، ایک مستقل عبادت۔ تو رمضان میں ایک عبادت دعا کی بھی بڑھا لیجیے آپ۔ دعا ایک عبادت ہے اور بنیادی عبادت ہے، دعا مقبول عبادت، اور یاد رکھیے اس کا ثواب ملتا دعا مانگنے کا۔ قبول ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے الگ بحث۔ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث عثمان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی وضاحت سے اس حدیث کی تشریح کی ہے. فرمایا انہوں نے کہ دعا یا تو آپ نے جو مانگا وہ مل جایا کرتا ہے، کبھی قبول ہو جائے. کبھی اگر بعین ہی وہ چیز نہیں ملتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ٹال دیتے ہیں. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اسے ختم فرما دیتے ہیں، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اسے ٹال دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیسری شکل جو ہے کہ وہ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ خالص اس کا ثواب لکھ دیتے ہیں جو آخرت میں اس کو ملتا ہے. تحریر میں لکھا ہے کہ قیامت کے لیے شخص آئے گا نام اعمال میں، دیکھے گا یہ ثواب تو میں نے سب کیا ہی نہیں، کہاں سے آ گیا. بتایا جائے تو جو دعائیں کرتے تھے اور وہ قبول نہیں ہوتی تھی، انہی دعاؤں کے سلے میں یہ نیکیاں تمہیں دی گئی ہیں. وہ اس نیکیوں کے دفتر کو دیکھ کر اتنا حیران ہوگا، وہ کہے گا کہ کاش یا اللہ دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی تاکہ سب کی نیکیاں مل جاتی تو بڑا اچھا لگتا. اس لیے دعائیں آپ خوب کیجئے اور دعا کا مزاج بنائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہی نیکی کے لیے. اصل دعا قبول ہوتی ہے. دعا تو پڑھی نہیں جاتی ہے، مانگی جاتی ہے. جب آپ مانگنے لگیں گے دعا اور یقین کے ساتھ مانگیں گے اور قبولیت کے ایقان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سننے والا، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں دعاؤں. آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے انشاءاللہ. ہر چیز میں دیکھیے ایک لائٹ جاتی ہے، ایک چراغ گل ہوتا تھا سرکار کے زمانے میں، تو آپ اللہ سے مانگتے. آپ کے جوتے کا تسمہ، ایک پھیکا چپل کا ٹوٹ جاتا تھا، وہ بھی اللہ سے مانگتے. یہ مثال چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ اندازہ کیجیے. اس لیے آپ سارے مسائل جتنے ہیں وہ اللہ سے مانگنے کا مزاج بنا لیجیے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ دعا کیجیے. اور رمضان میں تو خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں افطار کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جلیل القدر پیغمبر ہے، ناز لا کر اللہ سے کہا بارے الہ میری تو آپ سے ہم کلامی ہوئی، بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، کیا مجھ سے بھی کوئی بندہ آپ سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ موسیٰ کل اخیر زمانے میں امت آئے گی، امت محمدیہ. جب وہ امت محمدیہ روزہ رکھے گی اور افطار کے وقت ان کے پیٹ سے لگ چکے ہوں گے، ہونٹ خشک ہوگا، حلق خشک ہوگا، لیکن افطار سامنے ہے، پانی شربت سامنے ہے، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اللہ کے حکم کی منتظر ہوگی یہ امت اور نہ کھا رہی ہوگی نہ پی رہی ہوگی. اس وقت جب ہاتھ اٹھا کر وہ امت کا کوئی فرد اگر مجھ سے دعا کرے گی تو جانتے ہو کہ اللہ کے دربار میں جب تم سے بات ہو رہی تھی میرے اور تمہارے درمیان 70,000 حجاب اور پردے تھے، لیکن جب یہ امت افطار کے وقت دعا کرتی ہے تو میرے اور ان کے درمیان یعنی کوئی پردہ اور کوئی حجاب نہیں پڑتا. اب اندازہ کیجیے کہ قبولیت کا بیان مختلف اوقات قبولیت ہیں. ہم مانگ کر تو ذرا دیکھیں، یقین بنا کر تو دیکھیں، انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ملنے والی. بہرحال 8ویں اور آخری بات مجھے کہنی ہے جس پر مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ. 8ویں بات یہ کہنی کہ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیوں دیا گیا. رمضان کا مہینہ ہمیں تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، مشق کے لیے سال میں ایک مہینہ دیا گیا، 12 مہینے، تاکہ جو زنگ لگ جائے 11 مہینے میں عبادات میں، جو زنگ لگ جائے، جو خلل پڑ جائے، پریشانی ہو جائے، پھر ایک بار رہسل ہو جائے، مشق ہو جائے، تاکہ سچی پکی پختہ زندگی کیسے ہم گزار سکیں اس کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے. اس کے لیے رمضان دیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ رمضان کے اندر شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا تاکہ دشواری نہ اس کو رہسل میں. رمضان میں لالچ بھی بڑھا دیا کہ 1 کے 70 ملیں گے. رمضان میں یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھیے قیام اللیل 20 رکعت بڑھا دینا، آج پر کافی نہیں ہوگا. رمضان میں یہ بھی کہہ دیا روزانہ پابندی سے روزہ رکھنا ہے، چھوڑ چھاڑ کے 1 دن 2 دن آپ رکھتے اس سے کام نہیں چلنے والا ہے. قرآن 1 پارہ 2 پارہ پڑھتے اس سے نہیں، پورا قرآن پورا کرنا. ساری عبادتیں بڑھا دی جاتی ہیں رمضان تاکہ اس سے مشق پیدا ہو جائے اور اس کو باقی رکھنا پورے سال. یہ ہمیں اصل سبق دینے کے لیے رمضان آتا ہے. سمجھیے رمضان میں کیا کہا سے کہ روزہ رکھنا ہر دن. رمضان کے بعد کہا گیا کہ آپ کو صرف پیر اور جمعرات کے 2 روزے رکھنے ہیں، ہر دن نہیں رکھنا.
آپ کو مہینے کے صرف 3 روزے رکھنے ہیں ایام 20 کے، اتنا کم کر دیا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، فلاں روزہ رکھنا ہے، چند ایک روزے ختم کر۔ وہ روزہ باقی رکھا معمولی انداز میں، ہر دن نہیں رکھا۔ آپ سے کہا گیا کہ رمضان میں دیکھیے تراویح کی 20 رکعتیں بھی، رمضان کے بعد کیا کہا؟ صرف 8 رکعت تہجد کے پڑھ لیجیے، کافی ہے، تراویح کی ضرورت نہیں، رمضان میں پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے رمضان میں پورے سال قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، رمضان میں ایک ختم پورا کر لی، لیکن اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جو آسانی ما تیسر من القرآن، جو میسر ہو نماز میں اتنی تلاوت کر لیجئے، اب لمبی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ امام صاحب تو مختصر تلاوت کرنی چاہیے، مریض بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، پریشان حال ضرورت مند بھی ہیں، لوگ اپنی نمازیں لمبی کر لیں۔ بہرحال بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شریعت ٹریننگ کا مہینہ ہے، ہر چیز کو آپ نے دیکھا کہ مختصر کر دیا جاتا ہے، ہر چیز کو، ان چیزوں کو باقی رکھنا۔ یہ دعائیں آپ لمبی مانگ رہے ہیں، اب آپ کو کم ہی صحیح لیکن مانگتے رہنا۔ قرآن لمبی پڑھنی ہے، آپ کو پڑھتے رہنا ہے، بعد میں چاہے ایک رکوع کی عادت ڈالیے روزانہ میرے بھائیو۔ قرآن یہ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ کائنات میں اگر کسی شخص کو کوئی کام عبادت کا نہ کر سکے، وہ کوئی ذکر، کوئی استغفار اور درود نہ پڑھ سکے، صرف قرآن پڑھتا رہے، تو سارے اذکار، اوراد اور تلاوت، استغفار، دعا، درود سب کی طرف سے قرآن کی تلاوت کافی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے قرآن کی تلاوت۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عوام کو درکنار، خواص، علماء، حفاظ سب چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو، رمضان ہی کا قرآن پڑھو۔ یہ بڑی بری بات، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے مرشد گرامی قدر نے مجھے ہدایت کی تھی کہ روزانہ 3 پارے کا اہتمام کیجیے، چاہے کچھ ہو سکے نہ ہو سکے۔ میں اپنے حفظ کے زمانے سے ایک معمول ہے کہ روزانہ 3 پارے قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنائے، جس کو ایک رکوع پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، لیکن قرآن ضرور پڑھیں۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں چند منٹ میں 2 سے 3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آپ رات سے یہ عرض کیا خلاصے کے طور پر کہ ہمیں رمضان کو کس طرح قیمتی بنا کر گزارنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو کس طرح شریعت اور سنت کے مطابق رمضان کے اخیر عشرے کو گزارنا چاہیے، اور ہمیں شب قدر کے لالچ میں ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے، اور سرکار کی سنت کو، جس سنت کو کبھی ناغا نہیں کیا علیہ السلام نے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے مرد بھی اعتکاف کریں مسجدوں میں، ہماری عورتیں بھی اعتکاف کریں اپنے اپنے گھروں میں، اس لیے ان کو بھی کہیے، آپ بھی کیجیے، اور جہاں جہاں آپ کے اثرات و رسوخ ہیں، گاؤں اور دیہات تک اپنے تمام اثرات و رسوخ کا استعمال کر کے یہ پیغام ضرور پہنچائیے کہ اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، یہ اہم سنت ہے۔ اس لیے یہ تو کفایہ لگا دیا کہ اگر کچھ لوگ اعتکاف کر لیں، ایک جماعت اعتکاف کر لے تو کافی ہو جائے گا، لوگ انہیں کار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اعتکاف ہی نہ کریں، کوئی فضیلت کی چیز ہے۔ اور رمضان کے بعد ہمیں کیسا نظام گزارنا ہے، رمضان میں ہی وہ نظام بنا لے بیٹھ کر ہمیں کس انداز سے گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر اپنا لیا اور رمضان کے اخیر عشرے کو اس اہتمام اور اس وقار کے ساتھ گزار لیا، یقین مانیے کہ رمضان ہمیں جنت دینے والا ہوگا۔ اور اگر ہم اس طرح نہ گزار سکے تو رمضان میں جو جبرائیل نے بددعا کی ہے، اس بددعا سے مستحق ہم اور آپ بھی ہو جائیں گے۔ رمضان جنت دلانے کے لیے، اگر ہم لوگ مستحق جنت نہیں بن سکے، یقیناً میرا رمضان ناکام گیا، برباد گیا، ہم کچھ نہیں حاصل کر سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، اس رمضان کو قیمتی بنا کر، ان ایام کو ہر طرح سے عزیز جان کر اس عظمت سے گزارنا ہے کہ ہم لوگ اخیر تک اس کو قیمتی بنائیں گے، اور اس کے بعد 11 مہینے بھی یہی معمول، اور اس میں چاہے کم ہو جائے لیکن یہ ساری عبادتیں ہماری باقی رہنی چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔